نہیں دیکھ سکتا. تو پہاڑ کی طرف دیکھ, اگر یہ پہاڑ میری تجلی سے قائم رہا تو پھر تم بھی یہ یعنی ایزیوم کر سکتے ہو کہ مجھے بھی دیکھ سکو گے. پہاڑ پہ جب اللہ کی تجلی اللہ تعالیٰ نے ڈالی جو سورۃ الاعراف میں آتا ہے, تو اس کی وجہ سے پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا, اور سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ اس تجلی کے انڈائریکٹ مشاہدے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کے بزرگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا دیدار کرتے ہیں, کیونکہ وہ تو کہانی ہے, یہ قرآن ہے, یہ ہے سچائی. تو یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے اثرات کیا ہیں, اور سیم اسی طرح کی چیز قرآن حکیم کے بارے میں سورۃ الحشر میں آئی ہے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, اگر ہم یہ پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی اس قرآن کے نزول کی وجہ سے پھٹ جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے, اللہ کا کلام ہے, کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے نا. تو اس کا ایفیکٹ یہی ہونا تھا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایفیکٹ ہے کہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ بھی اس قرآن کے رعب کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. سر یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ ہے کہ جس پہ آلموسٹ 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا ہے. اور اگر آپ بخاری مسلم کی احادیث اٹھا کے دیکھیں تو نبی علیہ السلام کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی جب قرآن کا نزول ہوتا تھا. اور سخت سردیوں میں بھی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر یعنی پسینہ بہنا شروع ہو جاتا تھا, اتنا وحی کا بوجھ ہوتا تھا. اور اس حالت میں صحابہ کرام آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے, چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا, اور جس طرح یہ خراٹے لینے کی آواز ہے نا, اس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے اس قسم کی آواز آپ کے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی تھی. اور پھر صحابہ کرام جو ہیں وہ سارے سر جھکا لیتے تھے یوں, اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک کے اوپر ایک بڑی چادر دے دی جاتی تھی حتیٰ کہ آپ اپنی وہ اس حالت میں واپس آئیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ حالت طاری ہوا کرتی تھی. اب یہ علمی پوائنٹ نمبر 1 ہوا ہے جی. ابھی میں اس پہ اور بھی بول سکتا ہوں, لیکن میں جو فی البدی چونکہ میں نے گفتگو کرنی ہوتی ہے, رٹی رٹائی نہیں ہوتی. پوائنٹس میں نے صرف لکھے ہیں کہ مجھے یاد رہے کہ کوئی پوائنٹ سکپ نہ ہو. ادروائز اگر میں ایک ایک پوائنٹ کے اوپر نوٹس بناؤں نا تو پھر یہ 40 لیکچرز میں صرف قرآن کا تعارف ہی ختم ہو, لیکن وہ پھر آپ انٹرسٹ لوز کر جائیں گے. بس اتنی بات کی جائے جو آپ کے انٹرسٹ کی چیز ہے, جس میں آپ کا پریویس نالج بھی انوالو ہو, کچھ نئی بات بھی آپ کی انفارمیشن میں آ جائے. علمی پوائنٹ نمبر 2, ہم مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. یعنی یہ قرآن حکیم سلیبس کی فارم میں نبی علیہ السلام کے ہینڈ اوور نہیں کیا گیا, بلکہ آپ پر یہ نازل